بس یہ کہنے کے لیے میں بیٹھا ہوں کہ دور بڑا نازک ہے، اتنا نازک دور ہے کہ ساری کفر کی طاقتوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ایک ایک جوان میری بات بہت غور سے سنیں، میں یہاں چٹکلے سنانے نہیں آیا، میں یہاں اخبار بازی کرنے نہیں آیا، چند ضروری باتیں۔ ہم ہر طرف سے گھرے ہوئے، ساری اسلام دشمن طاقتیں اکٹھا ہو گئی ہیں، جس طریقے سے ہمیں کمزور کیا جا سکتا ہے کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ نوجوانوں، ہمیں بھڑکایا جاتا ہے، ہمیں روڈ پہ لایا جاتا ہے، ہمارے جذبات کے ساتھ وہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ یہ بے وقوفی کر کے نکلیں اور ہم انہیں نشانہ بنائیں۔ میری بات بہت غور سے سنیے گا، ہمارے لیے جال بچھائے جاتے ہیں اور اس میں ہم پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا کو تماشا دکھایا جاتا ہے۔ میری آپ سے بس اتنی گزارش ہے، کسی بھی مسئلے کو لے کر کے آپ اس وقت تک روڈ پہ نہ اتریں جب تک آپ کے ساتھ آپ کے قائد کی قیادت نہ ہو۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، آپ اس وقت تک روڈ پہ نہ اتریں جب تک آپ کے ساتھ آپ کے قائد کی قیادت نہ ہو، جب تک آپ کے ساتھ آپ کا کوئی رہبر نہ ہو، جب تک آپ کے ساتھ آپ کا کوئی رہنما نہ ہو، ورنہ کتوں کی طرح مارے جاؤ گے اور کوئی حال اور پرسان حال والا نہیں ملتا ہے۔ پھر زمانے ٹھٹے لگاتے ہیں، دنیا ہنستی ہے۔ اگر کوئی آ کے یہ کہے نہیں گھر میں بیٹھنا حرام ہے، نکلو روڈ پہ، تو ان کے لیے کہہ دینا اسلام کے دامن میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہاں ہاں، سر کٹانے کا جذبہ اگر اسلام دیتا ہے تو صلح حدیبیہ اٹھا کر کے دیکھو، دشمنوں سے صلح کا بھی حوصلہ اسلام دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے بیٹوں کے ساتھ زندگی سے کھیلا گیا ہے، کتنے بچوں کی زندگی برباد کر دی گئی ہے۔ ہمارا نہ کوئی قائد تھا نہ رہنما تھا اور ہم برسنگے پیر دوڑ جاتے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ اگر نکلنا ہو تو پہلے قائد کو آواز دو، اگر ہمارا قائد آگے آ جائے تو پھر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اعلان کر کے بتا دو کہ محمد سے وفا، تو نے تو غم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ یہ میرا پہلا پیغام آپ کے لیے، کیا ہے یہ پہلا پیغام؟ بنا قائد بنا رہنما کے روڈ پر نہیں نکلنا ہے، نہیں نکلنا ہے۔ سارے لوگ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ہم سارے دشمنوں کے بیچ میں ہیں۔ آپ دیکھتے ہو کبھی کھڑے ہو رامپور درائی کے چوک میں، لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے نا؟ نقاب والی عورت یا ٹوپی والا مرد ہو، چیکنگ کے نام پہ ہر گاڑی روکی جاتی ہے، پھر وہیں کھڑے ہو کے آپ تماشا دیکھو کہ جو تمہارے جیسے نہیں ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے نشانہ بولو ہم ہی، نشانہ ہم ہی ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، باہر والے بھی دشمن اپنے اور اندر والے بھی دشمن اپنے، آپ مجھے بتائیے ہم کس سے لڑیں؟ باہر والوں سے لڑیں یا اندر والوں سے لڑیں؟ آپ سے میری اتنی گزارش ہے، صفوں میں اتنی مضبوطی پیدا کر لو کہ تمہاری پہچان برادریوں اور سلسلے اور شجروں کے نام پہ نہیں، صرف ایک نام ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں محمد عربی کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خیال رکھیے گا، کسی قوم کا احترام سید کو چھوڑ کے اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ قوم رکھتا ہے۔ ہم کسی بھی برادری کا بندے کا ہاتھ اس لیے چوم لیتے ہیں کہ وہ اگر حضور کے دین کا وارث ہوتا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے۔ یہی معیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو تو پھر ہمارے جھگڑے کا ایک کتنے جھگڑے ہو گئے؟ سلسلوں کا جھگڑا، خانقاہوں کا جھگڑا، پیرا مریدی کا جھگڑا، برادری کا جھگڑا، خاندان کا جھگڑا، مینڈ کا جھگڑا، بھائی بھائی کی شرکت اور بٹوارے کا جھگڑا، اتنے جھگڑوں میں ہم پھنسے رہتے ہیں۔ تو میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ سے جھگڑے نہ کیجئے گا، آپ سے جھگڑے نہ کیجئے گا۔ اگر آپ کے حصے میں اتنی کم رہ گئی ہے نا ابا کی زمین، تو پھر بھائی پہ مقدمہ نہیں کرنا ہے، بھائی پہ مقدمہ
نہیں کرنا ہے. اور جس نے حرام کی دوا رکھی ہے وہ بھی سن لے, اگر اتنی سی تم نے حرام کی دوا رکھی ہے, اللہ قیامت میں 7 زمینوں کی مٹی اکٹھی کرا کے گٹری باندھ کے سر پہ رکھوا کے پھر کہے گا اسے لے کے چل. اور جب نہیں چلا جائے گا نا, چوٹیاں اتنا سراخ کرتی ہیں تو اتنی مٹی نکال دو, اور 7 زمینوں کی اتنی مٹی نکالی جائے تو کیا حال بنے گا؟ لے کے چل لیں گے ہم لوگ؟ بولو لے کے چل سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں نا. تو پھر پیچھے آگ کے کوڑے لے کے کھڑے ہوں گے, مارا جائے گا, چلایا جائے گا. اس لیے خدا کا واسطہ ہے, کسی بھائی کی ناجائز پراپرٹی پہ نگاہ نہ بگاڑنا, اپنے بھائی کے حقوق کو حرام سمجھ کے ڈکار نہ لینا, فری کا سمجھ کر کے کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہ کرنا. ورنہ یاد رکھیے گا, بھائی تو تمہیں نظر انداز کر سکتا ہے, بھائی ہو سکتا کہ تم سے کمزور ہو یا شریک ہو, تمہارا مقابلہ نہ کر سکے, لیکن جب اللہ کی عدالت لگے گی اور جب میزان پہ عمل تولے جائیں گے, بڑے بڑوں کے ماتھوں پہ پسینہ آئے گا, کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. اگر یہ چاہتے ہو قیامت میں سرخرو ہو جاؤ تو حق کھا کے نہ مرنا, حق دے کے مرنا, تاکہ تم حق دے کے جاؤ تو قبر میں کوئی اذان نہ بھی پڑے پھر بھی خدا کی رحمتیں تمہاری قبروں میں اجالا کرنا شروع. سوچ رہا مجھے ہی کہہ رہا دکھے, اور اس کمیٹی والوں نے کہیں نام نہ بتا دیا ہو. یہ کنڈیشن ہے ہماری. برکت کائے سے ہوتی ہے؟ بڑے بڑے بولے, برکت کس چیز سے ہوتی ہے؟ رزاق کون ہے؟ بولو کیا بات ہے, سلامت ہو. رزاق کون ہے؟ اس نے اتنی کاٹ دی, اس نے لا کے لویا حل, اور جب مارا پلٹا دے کے ادھر کو نا, کہہ رہے آپ کی بندے گی نہ بندے گی سیدھی کر. جی جی ٹریکٹر والا نام دے رہا, سن بھائی کلوا گڈو, ٹریکٹر صحیح سے چلایا کر. 100 روپے بیگھا لے رہے ہیں آج کل جتائی میں, جلدی سے 300 روپے بیگھا لے رہا ہے. 300 روپے بیگھا کے چکر میں, پدھان کو خوش کرنے کے چکر میں دوسرے کی مینڈ نہ کاٹنا, ورنہ جس دن اللہ موت کا زیور تیرے گلے میں لٹکائے گا اور تجھے کفن پہنا کر کے قبرستان لایا جائے گا, دنیا کی رسموں کی طرح تیرا بیٹا بھی قبر پہ کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر کے کہے گا میرے ابا پہ کسی کا حق ہو تو معاف کر دینا. تیرے بیٹے کے چیخنے سے اب تیرے ڈائری دوبارہ کھلنے والی نہیں ہے. جب تیرا بیٹا تیری خطا کی معافی مانگے گا, غیب سے نقیب آواز دے کے کہے گا اس کا بھی حساب کتاب کا رجسٹر بند ہو چکا ہے, اب تیری معافی کی ضرورت نہیں ہے, اس کا انتظار قبر کو تھا, یہ لوگوں کی زمینیں کاٹتا رہا, آنے تو دے, اب اس کو میں دیکھوں گا اور یہ مجھے دیکھے گا. اور جب خدا کا عتاب آئے گا قبر میں جب لٹ چلے گا, اللہ اتنا مارے گا کہ بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. 300 روپے کے لالچ میں کسی کی زمین کاٹ کے نہ جا, بلکہ غریب کا بھلا کر کے چلا جا, یہاں بھی تیرا بھلا رکھے گا, جانے کے بعد قبر میں بھی تیرا بھلا ہوتا. اور خاص کر کے اپنے دسترخوان وسیع کر دیں. آج ہر بندہ مارا پھر رہا ہے, اور سبھی کا ایک درد ہے کہ برکت کیوں نہیں ہو رہی. کوئی ممبئی سے فون کر کے کہہ رہا اچھی کمائی ہے لیکن پیسہ رکتا ہی نہیں. کوئی کہہ رہا میں 24 گھنٹے گاڑی پہ رہتا ہوں لیکن جب اتر کے حساب ہوتا تو پیسہ 0 ہوتا ہے. کوئی کہتا دکان اچھی چلتی ہے لیکن پھر جب حساب لگایا جاتا ہے تو ریزلٹ. ہر شخص کی کنڈیشن یہی ہے کہ سارے روزگار کے لیے رو رہے ہیں. ایک وظیفہ آپ کو شاید کوئی ڈوری میں باندھ کے دے, کوئی وظیفہ آپ کو شاید تعویذ کے ذریعے دے, مگر ایک وظیفہ میں آپ کو عمل کے ذریعے دینا چاہتا ہوں. اپنے دسترخوان پر روز کسی نہ کسی کو کھانا کھلایا کرو. کا ایک سمویدھانک پوسٹ پہ بیٹھنے والا بندہ, اس نے بچوں پہ ٹپڑی کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمان محمد کا پیمفلیٹ دے کر کے بچوں کو روڈ پہ لے آئے, جن ہاتھوں میں انہیں قلم دینا تھا. تو میں نے ٹنکے کی چوٹ پہ کہا تھا یہ حضور کی امت ہے جناب, یہاں بچوں کو میدان میں لایا نہیں جاتا. جب بات حضور کی آتی ہے تو جوانوں کے ساتھ بچے بھی سر پہ کفن باندھ کے آ جایا کرتے ہیں. اور یہ بات سچی ہے. ہم اپنے بچوں کو کبھی میدان میں لانے کی ترغیب نہیں دیتے. ہمارے بچوں نے صلاح الدین ایوبی کو پڑھا ہے, ہمارے بچوں نے محمد بن قاسم کو سنا ہے, ہمارے بچوں کے سامنے ابو بکر صدیق کی ہسٹری ہے,
ہمارے بچوں کے سامنے عمر فاروق اعظم کی تاریخ رہی ہے، ہمارے بچوں کے سامنے عثمان غنی کا کردار ہے، ہمارے بچوں کے سامنے مولا علی کا کردار ہے۔ اور جس قوم کے بچے مولا علی کو پڑھا کرتے ہیں وہ بچے کبھی بزدل نہیں ہوا کرتے۔ میں کہتا ہوں بچوں کو حضور کی محفل میں لایا کرو۔ کئی بار کہتے چلو چل بچوں کا کیا کام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں محفل شروع ہوتی ہے تو بچوں سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کون آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ جب محفل شروع ہو جاتی ہے نا تو چند مکھیے نکل کے آتے ہیں، کس کا پہ چل پیچھے۔ بچوں کا آگے کیا کام ہے؟ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جب محفل حضور کی لگا ہوا کرے تو تم بچوں کو پیچھے نہ ہٹایا کرو، اس لیے کہ تم جتنا حضور سے پیار کرتے ہو تم سے کہیں زیادہ یہ بچے حضور سے پیار کرتے ہیں۔ جو رشتہ آپ کا حضور سے ہے وہی رشتہ ان کا بھی حضور سے ہے۔ اگر یہ بیٹھے ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے لیے پیسے لینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے بیٹھنے کا صرف ایک مطلب ہے، ان کا دل کہہ رہا ہے سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو اس لیے کبھی بچوں کو ہٹایا نہ کرو۔ جب میں چاہتا ہوں کہ بچے محفلوں میں آنے چاہیے تاکہ جب آنے والا کل ہوگا ہم قبرستان میں ہوں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہندوستان میں ہوں گے، اور پھر جب شہید اعظم کانفرنس منائی جائے گی اور کوئی نجد کی بدماش اولاد آ کے کہے گا کہ شہید اعظم کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، ان کے لیے یہ محفل سجانے کی ضرورت کیا ہے، تو بچے تھپڑ مار کے کہیں گے منہ بند کر، ہم تو بچپن سے کربلا والے حسین کی محفل سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کو محفلوں میں لانا ضروری ہے، لائیں گے انشاءاللہ۔ اور چچا لوگوں سے گزارش ہے ہٹانا مت بچوں کو، بھگانا مت، جہاں جگہ مل جایا کرے وہاں بیٹھ جایا کرو۔ آپ دیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں ان بچوں سے کہوں گا میرے بچے اگر غربت آ جائے، میں ان بڑوں بڑوں سے کیا بات کروں جو سننے تیار نہ ہوں، میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں بیٹے اگر غربت آ جائے اور اتنے فاقے ہو جائیں کہ بھوک کا نمبر آ جائے، میں کہتا ہوں مر جانا کسی کا چھین کے چرا کے حرام کا نہیں کھانا۔ کیوں؟ جس طرح غلط دوا سے فصل خراب ہو جاتی ہے اسی طرح حرام کی روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے۔ نہیں کھائیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر تمہیں راستے میں گری پڑی چیز بھی ملے نا مسجد کے امام کو جا کے دے دو کہ یہ ہمیں راہ میں ملی تھی۔ یہ کردار پیدا کرو اور پھر تم وہ دور دیکھو گے کہ تم سجدے کرو گے عرشوں سے خدا رزقوں کے فیصلے کرنے لگ جائے گا۔ تنگیاں یہاں ہو گئی ہیں، یہاں تنگیاں یہاں پہ ہو گئی ہیں، مسئلہ یہیں پہ۔ پورا کھیت 12 بیگھے کا گھسے گا جا کے میڑ میں، ایسے ہی پورے دے گا۔ اب تو ایسی میڑ کاٹ رہا جی پتہ ہی نہیں چلتا یہ کٹی کدھر سے ہے، پتہ نہ کہاں سے مٹی نکالے پانی دے رہے میڑ اتنی، ہاں، اور میڑ ایسی کر دی ایسی۔ کیوں؟ اس کا داؤ لگا اس نے گرا لی، اس کا داؤ لگا اس نے گرا لی، میڑ ہی ٹیڑھی کر لی۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ یہ مجھے بتاؤ برکت مینڈ سے ہوتی ہے کہ خدا کے کرم سے؟ اتنی زور سے پکارو کہ آواز عرشوں تک چلی جائے۔ رزاق کون ہے؟ روزی دینے والا کون؟ روزی دینے والا کون؟ زندگی کا مالک کون؟ ہم سب کا خالق کون؟ موت کا مالک کون؟ اور سنو، چھین کے کھانے سے برکت نہیں ہوتی، آگے کا اٹھا کے لوٹانے سے برکت ہوا کرتی ہے۔ آگے کا اٹھا کے دینے میں برکت ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ سخیوں کی اگر بات ہو اور علی کے گھر کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ سمجھ رہی ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں خود 7 دن کے پھکے ہوتے تھے، آج دنیا ان کے نام کا لنگر کھا رہی ہے۔ جن کے اپنے بیٹے گروی رکھے گئے لیکن آج دنیا ان کے گھر کی خیرات کھا رہی ہے۔ لیکن تاریخ میں خدا کی قسم
ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ جس لمحے میں کوئی خاتون جنت کے دروازے پہ مانگنے آیا ہو اور خالی چلا گیا ہو. واہ بابا زندہ باد. خالی چلا گیا ہے نا. کوئی لمحہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ کوئی آیا ہو اور خالی چلا گیا. معاف کیجیے گا، پہلے کا دور بڑا اچھا تھا. پہلے کہتے تھے مہمان آئے گا تب کھائیں گے، اور آج دسترخوان بچھا ہوا، آگے پھوپا کہہ رہا للی لے اٹھائیے بعد میں کھاؤں گا، پہلے پھوپا سے نمٹ لوں. جی جی ہاں، بچھا بچھایا دسترخوان ہم اٹھوا دیتے. بچھا بچھایا دسترخوان. میرا نبی ہے، حضور کی بارگاہ میں پردیسی آیا ہے کوئی. جی جی توجہ ہے سارے لوگوں کی. یہ پانی ہے، پانی ہے، یہ نئی چیز ہے نا. توجہ ہے آپ لوگوں کی میری طرف؟ بس سنیں بہت غور سے. حضور کی بارگاہ میں نا پردیسی آیا. اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ بڑا بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجیے. بہت غور سے ایک ایک بندہ میری بات سنے. بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجیے. میرا نبی منبر پہ، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے. ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ 300 سے زیادہ صحابہ مسجد میں، 300 سے زیادہ. اور آقا کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو کھلا دے؟ کوئی نہیں اٹھا. پھر آقا نے کہا ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ پھر کوئی نہیں اٹھا. جب تیسری بار کہا کہ ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے، حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، آقا ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ہے اور کھلانا نہیں چاہ رہے. سرکار جتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے نا آج سب کے فاقے، مگر حضور اجازت دیں تو میں ایک ایسا گھر جانتا ہوں جس گھر سے کوئی خالی نہیں لوٹا ہے. اگر آپ کہیں تو مہمان کو میں لے جاؤں. حضور نے سلمان فارسی کا منہ دیکھا، مسکرا دیے. سمجھ گئے وہ گھر کسی اور کا نہیں، میری بیٹی فاطمہ زہرا ہی کا ہوگا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ. حضرت سلمان فارسی آئے. سیدہ کائنات کا دروازہ کھٹکھٹایا. مندق الباب، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ آواز آئی سلمان فارسی. چچا کیسے آنا ہوا؟ کا ایک مہمان آیا ہے اور بھوکا ہے، کسی کے پاس اتنا نہیں کہ کوئی کھلا دے اسے. سیدہ تمہاری چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے. اندر سے آواز آئی چچا مہمان کو تھوڑا سائڈ کر دو تاکہ گھر کا راز نہ کھلنے پائے، دور کر دو. آپ نے مہمان کو تھوڑا دور کیا. سیدہ نے دروازہ کھولا. کہا چچا جا جھانک کے دیکھو نا، میرے دونوں شہزادے بھوکے زمین پہ سوئے ہوئے ہیں. آج میرے گھر کا فاقہ 2 دن ہو گیا ہے. کچھ ہوتا تو میں اپنے بچوں کو بھی کھلاتی. سلمان فارسی کی گردن جھکی، واپس جانے لگے. جیسی واپس پلٹے کہا چچا ذرا ٹھہریے تو صحیح. کہا کیا بات چچا اداس کیوں ہو؟ کہا اداسی کی بات یہ ہے آج نبی کے شہر میں کوئی مہمان بھوکا سو جائے گا، اتنا سنا خاتون جنت کہتی ٹھہرے نا چچا ابھی آتی ہوں. اندر تشریف لے کر کے گئیں. آپ کے جہیز میں جو آپ کو 17 پیبندوں والی چادر میرے مصطفیٰ نے عطا کی تھی، اس چادر کو سمیٹ کر کے لا کر کے کہا تھا چچا یہ لیجئے گا اور جائیے یہودی ہے شمون نام کا، اس کے دروازے پہ لے جائیے گا، اس کو دے کر کے اس کے بدلے میں جو خرید لائیے گا. حضرت سلمان فارسی نے چادر لی ہے، روتے ہوئے یہودی کے دروازے پر گئے ہیں. مہمان بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے. جب شمعون کے دروازے پہ گئے، اس نے چادر ہاتھ میں لی ہے اور اس کی خوشبو سونگ کے کہتا ہے یہ چادر کس سے لے کے آئے ہو؟ اس کی خوشبو بتا رہی ہے یہ کسی جنتی خاتون کے سر کی چادر اتر کے آئی. زندہ باد زندہ باد. کس کی چادر ہے یہ؟ حضرت سلمان فارسی پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے یہ اس گھر کی چادر ہے کہ جس گھر کی چوکھٹ پہ بے اجازت جبریل بھی نہیں آیا کرتے ہیں. اس نے چادر کو کھولا. کہا کس کی چادر ہے؟ کہا یہ خاتون جنت نبی کی شہزادی کی چادر ہے. اس نے اتنا سنا اور اپنی اس چادر کو سینے سے لگایا. کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. اس نے چادر کو رکھا ایک طرف، آٹا دیا، جو دیے، کھانے پینے کا سامان دیا، ساتھ چادر بھی دے کے کہنے لگا اسے بھی لے کے چلے جاؤ. آپ نے چادر بھی لی، سامان بھی لیا. جب واپس آنے لگے گئے پیچھے سے شمعون بھی دوڑا گئے. اس نے دوڑتے دوڑتے کہا تھا خالی چادر لے کے جا رہے ہو، مجھے بھی بدلے میں کچھ دے کے چلے جاؤ. کہا تجھے کیا چاہیے؟
کہا میری کتابوں نے بتایا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کے گھرانے کی شان یہ ہوگی کہ دروازے پہ بھوکا آئے گا تو خالی نہیں لوٹایا جائے گا، وہ اپنے گھر کے سامان بیچ دیں گے لیکن آنے والے کی ضرورت پوری کریں گے۔ اس نے کہا تھا میں سمجھ گیا جس کی بیٹی کا کردار ایسا ہے وہ نبی کس عظمتوں کے ساتھ دنیا میں آیا ہو۔ واہ بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ رہی ہے، یہ تاریخ رہی ہے۔ خاتون جنت نے دیا، آپ وہ مہمان بھی دیکھ رہا ہے، وہ مہمان بھی دیکھ رہا ہے، مہمان بھی دیکھ رہا ہے۔ بھائی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہمارے دسترخوان بڑے تنگ ہو گئے، تنگ ہو گئے دسترخوان۔ معاف کیجئے گا، روٹی کھانے بیٹھا ہے کتا آ جائے کہہ رہا للی ڈنڈا مار، اور کروٹ میں ہو تو روٹی چھوڑ کے خود ہی مارتا، پھر کہہ رہا بسم اللہ والا برکت اللہ۔ سن اور غور سے سن، کتوں کی اپنی کھیتی نہیں ہوتی، کتوں کا اپنا بزنس نہیں ہوتا ہے۔ خدا جس کے دروازے پہ کسی کو بھیجتا ہے نا تو وہ اسی لیے بھیجتا ہے کہ اس کو اس لائق بنایا ہے اس نے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اس کو اس لائق بنایا ہے اس نے، اس لیے آپ کے دروازے پہ بھیجا گیا ہے۔ کتے دروازے پہ آ جائیں تو مارا نہ کرو، کیا چلا جائے گا آدھی روٹی اٹھا کے ڈال دے، تیری آدھی روٹی سے غربت تو نہیں آ جائے گی، لیکن کتا آدھی روٹی پہ قناعت کر لے گا، آدھی روٹی کھا کے وہ صبر سے بیٹھ جائے گا، اس کو لاٹھی ڈنڈے سے نہ ماریے۔ اگر مہمان نہ آ سکیں تو جانوروں کو کھلایا کرو، کتے بھی نہ آ سکیں تو پرندوں کو کھلایا کرو، وہ بھی نہ ہو سکے تو چونٹیوں کو کھلایا کرو، اس لیے کہ جو تم کھاتے ہو وہ گندگی بنتا ہے، اور جو رب کی مخلوق کھاتی ہے وہ دعائیں بن کے عرشوں سے ٹکراتی ہے، اور جب دعائیں جا کر کے اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے تو ایک کا رزق نہیں بلکہ اللہ 7 پشتوں کے رزق کا انتظام فرما دیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔